بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ دعا کیا ہے، کس طرح مانگے، دعا مانگنے کے اہم نکات کیا ہیں اور قبولیت کے راز کیا ہیں۔ تو چلے آج دعا مانگتے ہیں۔ آپ میری دعاؤں پر آمین بھی کہتے جائیں اور سمجھتے جائیں، سیکھتے جائیں لفظوں کو کہ دعا کو کس طرح اور کن لفظوں سے مانگنا ہے۔ کوشش کریں کہ بعد میں اسے کاپی پر لکھ کر یاد کر لیں اور پھر ہمیشہ اسی طرح دعا مانگے، عام روٹین میں بھی۔ لیکن دعا شروع کرنے سے پہلے کچھ اہم باتیں سن لیں کہ دعا میں کبھی بھی جلد بازی نہ کریں، بلکہ تسلسل اور ربط سے دعا مانگے، ربط کے ساتھ، تاکہ آپ کو دعا مانگنے کا مزہ بھی آئے، حلاوت بھی ملے، کیف و سرور نصیب ہو، اور جب آپ دعا مانگ کر اٹھیں تو جسم اور روح جو ہے وہ مطمئن ہو، ہلکی پھلکی ہو اور قبولیت کا یقین لے کر اٹھیں۔ اس کے علاوہ دعا کو ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں، کیونکہ بسم اللہ اسم اعظم میں سے ہے۔ اس کا نزول کب ہوا، اس سے کیا کیا کام لیے جا سکتے ہیں، عاملین حضرات ان رازوں سے بخوبی واقف ہیں۔ فی الوقت ہم دعا کے موضوع پر ہی رہتے ہیں، کیونکہ اگر بسم اللہ کے رازوں پر گفتگو شروع ہوئی تو میرا خیال ہے 10-15 ویڈیوز بن جائیں گی۔ لیکن اس موضوع پر جو ہمارا اصل مقصد اور اصل موضوع ہے، یعنی دعا اور درود، وہ ادھورا رہ جائے گا کہ درود پڑھ کر دعا کس طرح مانگنی ہے۔ تو یاد رکھیں، ہمیشہ اپنی دعا کو بسم اللہ سے شروع کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پڑھیں، دعا کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے اچھے ناموں سے پکارے دعا میں۔ ادب کے تقاضے کے ساتھ، تو تڑاک نہیں کرنی کہ تو میری یہ دعا قبول کر لے، نہیں، آپ کہہ کر گفتگو کرنی ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا درمیان اور آخر میں درود پڑھنا ہے۔ اور جب آپ کی دعا مکمل ہو جائے نا، جب آپ دعا مانگ لیں تو آخر میں آمین ضرور کہنا ہے۔ جس کی دعا کے شروع میں بسم اللہ اور آخر میں آمین ہوگی، اس کی دعا شرطیہ قبول ہوتی ہے، جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو آئیے اسی طرح سے، اسی طریقے سے دعا مانگتے ہیں۔ آپ دعا سنیں، اس کو سمجھیں اور آئندہ اسی طریقے سے دعا مانگیں۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ منہ مانگی مرادیں کیسے نہیں ملتی ہے آپ احباب کو۔ تو دعا شروع کرتے ہیں۔ آپ اس کو ہینڈ فری لگا کر سن لیں، ساتھ ساتھ کام بھی کرتے رہے، دل میں آمین بھی کہتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد و آل محمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رب یا رب یا رب، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان یا حنان یا منان۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے اللہ، کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، والدین کے، اساتذہ کے، بہن بھائیوں کے، عزیز و اقارب کے، دوست احباب کے اور رشتہ داروں کے، الغرض پوری امت مسلمہ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ دن میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، رات میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، محفل میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، تنہائی میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ظاہری اور باطنی گناہوں کو معاف فرما دیجئے، پوشیدہ اور اعلانیہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، جانے میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، انجانے میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ الہی، میں خطا کار، سیاہ کار، سزاوار، الہی آپ رحیم،
آپ کریم، آپ عظیم، بس مجھ پر رحم والا، کرم والا، عافیت والا، خیر و برکت والا معاملہ فرما دیجئے۔ رب کریم، معاف کرنا آپ کی شان رحیمی ہے، اور معاف کرنا آپ کو پسند بھی ہے، اور آپ معاف کرنے والے کو پسند بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا میرے گناہوں کو نہ دیکھیے، بلکہ اپنی وسیع ترین رحمت کو دیکھتے ہوئے میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ رب کریم، کرم والا، فضل والا معاملہ فرما دیجئے۔ پروردگار عالم، ہماری دعاؤں کو سن لیجئے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا کیجئے، جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی عطا کر دیجئے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر اجر عطا فرما دیجئے، جو بے اولاد ہیں، اولاد کو ترستے ہیں، سسکتے ہیں، تڑپتے ہیں، اے اللہ آپ ان کو اولاد نرینہ صالح عطا فرما دیجئے، اور جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، انہیں نیک و صالح بنا دیجئے، درود شریف کے رستے پر چلنے والا، پڑھنے والا، اس کی دعوت دینے والا، اور اس میں فنا ہو کر بقا حاصل کرنے والا بنا دیجئے۔ الہی، پوری دنیا میں تمام تر مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، ان کی مصیبتوں کو دور کر دیجئے، آفت زدوں کو آفتوں سے محفوظ کر دیجئے۔ الہی، ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے نا، ہمارے آنسوؤں پر رحم کھا لیجئے نا۔ بچہ روتا ہے تو ماں کے پاس جاتا ہے، ماں اس کو روتا دیکھ کر تڑپ جاتی ہے، اس کی بات مان لیتی ہے، اس کی ضد پوری کر دیتی ہے۔ رب کریم، آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، ہمارے آنسوؤں پر ترس کھا لیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے نا، ہماری حاجات کو پورا کر دیجئے نا۔ دنیا نے دھتکار دیا ہے، اپنے دروازے بند کر لیے ہیں۔ رب عالم، ہم گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے، غموں کے ستائے ہوئے، اپنوں کے ٹھکرائے ہوئے آپ کے در پر آئے ہیں۔ الہی، آپ اپنے دروازے نہ بند کر لینا، آپ نے ہی بھگا دیا، آپ نے ہی دھتکار دیا، آپ نے ہی منہ موڑ لیا تو رب کریم ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کس کے در پر جائیں گے؟ الہی، آپ کا نام ہی ارحم الراحمین ہے، اسی آسرے پر آپ کے دروازے پر آئے ہیں، اسی امید سے آپ سے مانگ رہے ہیں، لہٰذا ہماری دعاؤں کو سن لیجئے، ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں رزق حلال عطا کیجئے، لا زوال عطا کیجئے، ایسا رزق جو آپ کا فرما بردار بنا دے، آپ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہونے والا بنا دیجئے۔ رب کریم، حرام رزق سے محفوظ رکھیے، ایمانی اور روحانی طور پر کمزور ہیں، آپ کی مدد، آپ کے آسرے، آپ کے سہارے کی سخت ضرورت ہے۔ الہی، غیب سے رزق حلال برکت والا مال عطا کر دیجئے۔ تیری شان جل جلالہ، میری مانگ رزق حلالہ، میری عاجزی کو قبول کر۔ رب کریم، میری زندگی کا سوال ہے، اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکتوں کا نزول فرما دیجئے، ہمارے گھروں کو امن سکون کا گہوارہ بنا دیجئے، ازدواجی زندگیوں کو خوشیوں بھرا بنا دیجئے، ہمارے بچوں کو ہر قسم کے حادثات، آفات، صدمات، بلیات، غمات، ناگہانی اموات سے بچائے رکھیے، حاسدوں کے حسد سے، شر والوں کے شر سے محفوظ رکھیے۔ الہی، بڑا ہی پرفتن اور کٹھن دور ہے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت کیجئے، ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھیے، ایمان والی موت عطا کیجئے، ہمیں اچھائی اور بھلائی کے کاموں میں لگائے رکھیے۔ پروردگار عالم، دنیا میں جہاں کہیں بھی نوجوان بچے اور بچیاں شادیوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، بال سفید ہو رہے ہیں، رب کریم سب کے نصیب اچھے کر دیجئے، سب کے لیے اچھے رشتوں کی سبیل پیدا کر دیجئے۔ اے کائنات کی سب سے خوبصورت اور اعلیٰ جوڑی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بنانے والے نوجوان بچے اور بچیوں کا بھی نیک جوڑ بنا دیجئے، اچھے رشتوں کا انتظام کر دیجئے۔ الہی، امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بڑی ہی مشکل میں ہے،
ہر طرف خون خرابہ ہے، مسلمانوں پر حالات اور زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ رب کریم امت مسلمہ کو مشکلات سے نکال کر ان میں باہم اتفاق و اتحاد پیدا کر دیجئے، اسلام کا بول بالا فرما دیجئے، کفر کا منہ کالا فرما دیجئے۔ الہی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حق پر ہونے کے وسیلے سے آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ میرے روزگار میں برکت عطا کر دیجئے، میری فلاں حاجت کو قبول کر لیجئے، میری ساری دعاؤں کو سن لیجئے۔ رب کریم اب میں اس وسیلے سے آپ کے دربار میں کھڑا ہوں کہ جس کے نام مبارک کی برکت سے آپ نے آدم علیہ السلام کو بخش دیا تھا، معاف کر دیا تھا، اور روز قیامت جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، تب بھی اس نام مبارک کی سفارش قبول کی جائے گی۔ بس اے میرے رب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میری دعاؤں کو قبول فرما، میری حاجات کو پورا فرما، قرآن پڑھتے رہنے کی، سمجھتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ وسیلہ، وہ مقام محمود عطا فرما جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور جو ان کو مل کر رہے گا۔ اسی وسیلے اور مقام محمود کے صدقے سے، برکت سے، وسیلے سے، واسطے سے میری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، مجھے گناہوں سے محفوظ فرما لیجئے، گناہوں سے نفرت پیدا کر دیجئے میرے اندر، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ رب کریم ہر وقت ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپے رکھیے، اپنی پناہ میں رکھیے، شیطان مردود کے شر سے محفوظ فرمائیے، نیک رستے پر چلنے والا بنائیے۔ الہی جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجئے، اور جو نہیں مانگا دل میں تھا کہ یہ بھی مانگنا ہے، پس اے خالق کائنات، اے علیم، اے خبیر، آپ دلوں کے بھید جانتے ہیں، ہماری شہ رگوں سے زیادہ ہمارے قریب ہے، لہٰذا ہمارے دلوں کی ہر اس دعا کو قبول فرما لیجئے جو اس وقت ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، اس وقت ہمیں یاد نہیں ہے۔ اے اللہ آپ ان دعاؤں کو بھی قبول کر لیجئے، اور اے اللہ خاص کر جن احباب نے خصوصی دعاؤں کے لیے کہا ہے، رب کریم اپنی رحمت خاص سے ان کی خاص الخاص دعاؤں کو قبول کر لیجئے، ان کی حاجات کو پورا کر دیجئے، اور جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ہمارے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے، انہیں قبر کے عذاب سے بچائیے، ان کو کروٹ کروٹ آرام نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، اے سمیع، اے بصیر، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، آپ کے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے، بس اے اللہ آپ اپنی شایان شان عطا کر دیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم آمین، وبحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمین آمین آمین۔